آج ہم پڑھیں گے کہ دین جو ہے نا دو چیزوں سے ہوتا ہے، کتاب اللہ سے اور رجال اللہ سے. آگے جا کر صراط مستقیم جو ملتا ہے وہ دو چیزوں سے ملتا ہے، ایک کتاب اللہ، ایک رجال اللہ. دونوں اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے. تو یہاں صرف ہم الفاظ کو رٹنے کے لیے نہیں آئے، یا وہ ہے عمل کی نیت سے بھی ہے. جیسا ابھی بتایا نا کہ یہ نیت عمل کے بھی ہو تو پھر عمل کی توفیق بھی ہوگی. صرف علم حاصل کرنا یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ علم فائدے والا ہے جو عمل والا. آگے آ رہے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم وہی لوگ ہیں نا جو علم تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے. ابھی ہم تفصیل میں پڑھیں گے، علم تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے. تو ہم فاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں الحمدللہ رب العالمین. آپ انگلی رکھ کے غور کریں گے. الحمد پہلے میں لفظی ترجمہ کروں گا ایک ایک حرف کا، بعد میں پھر سیدھا. بات غور سے دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا تو ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا ایک ایک لفظ کا، کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، للہ لام لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے. لی اللہ سے پہلے لام ہے نا، للہ لی اللہ کے لیے ہیں. رب جو پروردگار ہے، العالمین تمام جہانوں کا، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. اب دیکھیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک بادشاہ، مالک حقیقی بادشاہ، حقیقی بادشاہ. ایک تو ہے بادشاہ جیسے ہمارے ہوتے ہیں، یہاں پر کیا ہے؟ حقیقی بادشاہ. یوم دن، یوم دن عربی میں یوم کہتے ہیں دن کو، یوم دن. الدین بدلہ، الدین جزا سزا بدلے کا دن. یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا الٹا ترجمہ کریں گے، بدلے کے دن کا، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. ایاکا تیری ہی، ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نون سے نعبدو، اعبدو آتا ہے، اعوذ میں عبادت، میں پناہ چاہتا ہوں. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. جہاں حمزہ ہوگا، حمزہ ہو، الف ہو، آخر میں دال پیش ہو تو یہ میں متکلم ایک بندے کے لیے. نون لگا دیتے ہیں تو جمع کے لیے سب. تو نعبدو ہم، نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ اور وَإِيَّاكَ اور تجھ سے ہی نستعین مدد چاہتے ہیں. استعانت یعنی مدد، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدی ہدایت دے، رہنمائی کر، ہدایت دے یا رہنمائی کر، راستہ نہ ہمیں ہدایت دے ہمیں. صراط المستقیم، صراط راستہ، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، المستقیم سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط راستہ، صراط الذین ان لوگوں کا، الذین ہاں راستہ ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم علی کا معنی ہوتا ہے پر، علی کا معنی پر، ہم ان پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر نہ کے، غیر نہ کے علاوہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے نہ کہ اس کے علاوہ. غیر اصل میں یہ ہوتا ہے غیر صراط المغضوب، غیر صراط المغضوب نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، المغضوب جن پر غضب نازل کیا گیا، جن پر غصہ ہوا، نازل غضب نازل کیا گیا. علیہ ان، علی کا معنی پر، علیہم ان پر، یعنی جن پر
غضب نازل کیا گیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ وہ اور لا نہیں، غیرہ کا معنی بھی نہیں، لا کا معنی بھی نہیں، نہ کہ نہیں، الظالم نہ کہ ان لوگ، الظالم سے مراد پہلے ہے الظالم سے صراط الظالم، صراط نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو چکے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ۔ اب دیکھیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، بادشاہ ہے، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا راستہ، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر جو گمراہ ہو چکے۔ تو ایک ساتھی سنا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم اور نہایت رحیم ہے۔ ایک ہی معنی ہے دونوں کا، تھوڑا سا فرق ہے جو بتایا، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، مالک یوم الدین یوم قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا، لفظی ترجمہ کر لے تو بہتر، مراد تو قیامت تک کا دن ہے لیکن لفظی ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں مالک ہے بدلے کے دن کا، بدلے کے دن، جزا اور سزا جس کو کہتے ہیں۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا رستہ دکھلا، صراط الذین ان لوگوں کا انعمت جس پر تم نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ، صراط کا ترجمہ بھی کریں، راستہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تم نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان کا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ جو گمراہ، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو۔ ظالم کا معنی کیا ہے؟ گمراہ، مغضوب رحیم جن پر غضب ہوا۔ سورۃ الفاتحہ، یہ سورت یہ سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو پوری سورت نازل ہوئی پہلے نمبر پر، پہلے اور بھی سورت نازل ہوئی لیکن مکمل طور پر نازل نہیں ہوئی تھی، پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی مکمل طور پر، اور اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا۔ سورہ فاتحہ کے علوم القرآن کے اندر کئی نام لکھے گئے ہیں، ایک کتاب کا اس کے نام فاتحۃ الکتاب، کتاب ہے ذالک الکتاب، قرآن مجید ہے، فاتحہ کا معنی کھولنا، فاتحہ کا معنی کھولنا، کہ قرآن کھولتے ہیں پہلی کتاب ہی پہلی دفعہ ہی پڑھتے ہیں تو اسی لیے فاتحۃ الکتاب نام۔ دوسرا نام اس کا ہے شفا، اس پہ پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ ہر بیماری سے ہر چیز سے کیا ہے؟ موت کے علاوہ شفا ہے۔ تیسرا نام اس کا ہے کنز، کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ، یہ علوم اور معارف کا خزانہ ہے۔ علوم اور معارف کا کیا ہے؟ بہت ساری اس کے اندر تشریحات ہیں، ایک ایک لفظ کا اپنا اس کے اندر معنی ہے، جس کو کہتے ہیں کنز۔ کافیہ، ہر چیز کے لیے کافیہ ہے، وافیہ بھی نام ہے، کافیہ وافیہ، کافی ہے پوری ہے۔ تعلیم المسئلہ، تعلیم المسئلہ یعنی تعلیم المسئلہ کہتے ہیں دعا سکھلانے کا طریقہ، دعا سکھلانے کا طریقہ، اس میں دعا بھی ہے نا، دعا کیسے مانگی جائے، ہم آگے پڑھتے ہیں تعلیم المسئلہ کہ دعا کیسے مانگی جائے، تو اس کتاب کا نام، اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ اور ایک نام ہے صلاۃ، صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟
नमाज। ज़िक्र सलात का माना एक होता है दुआ, सलात का माना क्या होता है? दुआ। दुआ। और फातिहा एक दुआ भी है। फातिहा क्या है? दुआ भी है। दुआ भी है। एक है अल कुरानुल अज़ीम इसका नाम, एक नाम इसका है उम्मुल कुरान। उम्मुल कुरान हम कहते हैं असास को, बुनियाद को, खुलासे को। जैसे ना उम्मुल कुरान, पूरे कुरान करीम का खुलासा। पूरे कुरान करीम का क्या है? खुलासा। ये फातिहा कि पूरे कुरान करीम के अंदर 3-4 मज़मून है, तौहीद, रिसालत और असबात क़यामत। तौहीद, रिसालत, इसबात क़यामत। अल्लाह की तौहीद को मानना, आप अलैहिस्सलाम के रिसालत को मानना, और क़यामत के दिन का इसबात के जज़ा सज़ा बदले का दिन होगा, उसी के लिए अमल की तरगीब और गुनाहों से बचने का वो हुक्म दिया गया। तो ये पूरे कुरान करीम का खुलासा भी इसमें है, पूरे कुरान करीम का। इसीलिए इसको कहते हैं उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान। जैसे हदीस जिब्रील को कहते हैं उम्मुस सुन्ना, उम्मुस सुन्ना, कि पूरे आप अलैहिस्सलाम के दीन का खुलासा जो है वो हदीस जिब्रील के अंदर है, कि जिसके अंदर पूरे सवालात हैं कि दुआ हमने जुमे में भी बयान की, उसको कहते हैं उम्मुस सुन्ना। तो इसको कहा जाता है उम्मुल किताब, पूरे कुरान का खुलासा असर। और एक नाम इसका है सबआ मसानी। सबआ मसानी, 7 आयतें हैं, 7 आयत है, तो इसको कहते हैं मसानी के बार बार पढ़ी जाती हैं, बार बार पढ़ी जाती है, कि हर नमाज की हर रकात में फातिहा पढ़ी जाती है, तो इसके कहते हैं सबआ मसानी। तो ये 10 नाम आपको बता दिए, कोई कुछ नाम आपने याद कर लेने हैं कि फातिहातुल किताब, शिफा, कंज, काफिया, वाफिया, तालीमुल मसला, सलात, कुरान अजीम, उम्मुल कुरान और सबआ मसानी। कोशिश करें ना अपने इस तरह का कुरान मजीद ले या काफ़ी लेके करें, इनको आप याद रखेंगे, याद करना आपके लिए आसान होगा। तो कुरान करीम की पहली सूरत है, और ऐसी सूरत है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना ये तौरात में थी, न ज़बूर में, न इंजील में, पहले किसी किताबों में, किसी सहीफ़ों में, सिर्फ इस उम्मत को ये किताब, ये दुआ दी गई, ये सूरत दी गई कि ऐसी है कि हर बीमारी से शिफा, हर एक वो जो है गम का इलाज, और उलूम मारिफ का ख़जाना है। 7 आयात हैं, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है सही मुस्लिम के अंदर कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये 7 आयात हैं। अल्लाह ताला जो हदीस, एक होता है हदीस है आप अलैहिस्सलाम की बात, और एक होती है हदीस कुदसी। हदीस कुदसी उसको कहा जाता है कि बयान तो अल्फाज तो आप अलैहिस्सलाम के हों, लेकिन उसकी तालीम अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला की तरफ से कलाम। एक तो है ना कलामुल्लाह, पहले मैंने आपको बताया ना वही है मतलूब, वो जो कलाम करीम है इसको हम कहते हैं वही है मतलूब। इसलिए आपको समझाया तो वो बात वही है मतलूब, पूरा कुरान मजीद। एक वही है गैर मतलूब, गैर मतलूब अहादीस है। फिर अहादीस में भी 2 किस्में, एक आप अलैहिस्सलाम के फरमाने जो एक है कि अल्लाह ताला के इरशाद को खुद आप अलैहिस्सलाम ने नकल कर दिया, एक तो आप अलैहिस्सलाम का फरमान जो सहाबी ने हम तक पहुँचाया, एक है कि अल्लाह का फरमान, हुक्म अल्लाह का है लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने बयान किया, कि उसको कहते हैं हदीस कुदसी। बहुत सारी रिवायात हैं उनको हदीस कुदसी की। एक हदीस कुदसी सही मुस्लिम की हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत कि सूरह फातिहा 7 आयात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिहा की 7 आयात हैं। पहली 3 आयात मेरे लिए हैं, पहली 3 आयात मेरे लिए हैं, मेरी हमदो सना है, और आखिरी 2 आयात क्या हैं? दुआ है। आखिरी 2 आयात क्या हैं? दुआ है, बंदे के लिए है। और दरमियान के जो 2 आयत हैं वो दुआ भी हैं और सना भी हैं, दुआ भी हैं और सना भी हैं। पहली 3 के अंदर आप देखें कि अल्लाह ताला की हमदो सना, दरमियान में दुआ भी है और सना भी, आखिरी में खास तौर पर दुआ है कि हमें इनाम याफ्ता लोगों में से जो है रास्ता दिखा, और हमें गज़ब व नज़ल ऐसे लोगों के रास्ते से बचा। आखिरी 2 आयात के अंदर जो है ये भी दुआ है। दरमियान वाली दुआ के माने भी है, सना के माने में भी ये है। और पहली आयत में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब आदमी नमाज के अंदर पढ़े या वैसे ही पढ़े, जब अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की, मेरी तारीफ़ बयान की। और जब कहता है अर्रहमानिर रहीम तो मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। मालिक यौमिद्दीन, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की।
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دعا کرتا ہے یہ پڑھ کے، تو جو بھی دعا کرتا ہے، آپ علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ میں جو بھی حاجت رکھتا ہے میں اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں، جو بھی دعا کرتا ہے مجھ سے، جو حاجت مانگتا ہے میں اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ تو جو بھی آدمی دعا کرے، تو اس دعا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا کہ جب آدمی دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ کہ سب سے پہلے جیسے حدیث سے آیا ہے کہ پہلے درود شریف پڑھ لے، کہ درود شریف اول آخر پڑھے گا تو وہ دعا درمیان میں لٹکی نہیں رہتی، آسمان تک پہنچتی ہے، وہ حدیث سے تذکر ہے۔ لیکن درود شریف کے بعد جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ درود شریف کے شروع میں بھی دعا ہے اللہم صلی، اللہم، اللہ کا ذکر آ گیا نا، ہم تو آ گئی، تو جو بھی ہے سب سے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو ذکر کرے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام ذکر کیے ہیں نا، تو جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اور جو ان کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا۔